ایک سرکاری باڈی ہے جو کہ اتھارٹی ہے ہیلتھ پہ، جسے ہم پنجاب ہیلتھ کیئر اتھارٹی کہتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ دن گزارے یہاں پہ۔ وہ روزانہ صبح آ جاتے تھے کوئی 10-11 بجے اور 3-4 بجے تک وہ یہاں رہتے تھے، اور وہ ہمارے کام کاج، طریقہ کار، ماحول اور سب کچھ وہ دیکھتے تھے، اور وہ پیرنٹس کو ملتے بھی تھے۔ جو کوئی انہیں کوریڈور میں کہیں مل جاتا تھا تو وہ اس کو ملتے بھی تھے۔ تو کچھ دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کا نظام سب ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے، اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سکسیس ریٹ کیا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ یہ آپ کس طرح جانچنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے جو 3 سال کے جو پیشنٹس ہیں ان کا سارا ڈیٹا ہمیں دے دیں، اور ہم اس ڈیٹا کو دیکھ کے اندازہ لگا سکیں گے کہ جو پچھلے 3 سال میں پیشنٹس آئے تو ان کا کیا بنا۔ تو ہم نے ان کو 3 سال کا ڈیٹا فراہم کر دیا جو کہ ہمارے پیشنٹس 3 سال میں جو آئے تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب اس ڈیٹا پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا، تو ہمیں خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ پیشنٹ ریلیپس ہوتے ہیں، لیکن ریلیپس ہوتے رہنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دے آر ان ریکوری۔ کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کا علاج ہوتا رہتا ہے تو الٹیمیٹلی 2 3 4 5 دفعہ کو ریلیپس ہونے کے بعد اگر اس کا علاج جاری رہتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ جب تک یہ صحت مند نہیں ہوگا اس کا علاج جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ہر بیماری میں اس بنیادی پرنسپل کو فالو کرتے ہیں کہ جب تک کوئی بیمار ہے اس کا علاج جاری رہنا چاہیے، چاہے اسے کینسر کی بیماری ہو۔ ہم کبھی دل کے مریض کو 1 یا 2 یا 3 دل کے دوروں کے بعد یہ نہیں کہتے کہ اب تمہارا فردر علاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی جو خطرناک بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز یا کینسر یا اور بھی جو پرائمری کرونک بیماریاں ہیں، ان میں جب علاج ہوتا رہتا ہے تو الٹیمیٹلی دل کا مریض دل کے دورے سے مرتا ہے، ڈائبٹیز کا مریض ڈائبٹیز سے مرتا ہے، اور کینسر کا مریض کینسر سے ہی مرتا ہے۔ لیکن ایسی ہی خطرناک بیماریوں کی لسٹ میں نشے کی بیماری ہے کہ اگر اس کا مریض علاج میں رہے گا تو پھر وہ نشے سے کبھی نہیں مرے گا، اور اگر وہ علاج میں نہیں رہے گا تو پھر وہ نشے سے مرے گا۔ تو بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ جب آپ پیشنٹ کے علاج کے بارے میں سوچتے ہیں تو علاج یعنی بیماری کا ہوتا ہے، اور جب آپ بیماری کے بارے میں اور علاج کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ اس جد و جہد کو جاری رکھتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ صحت مند نہیں ہو جاتا، اور جب کوئی صحت مند ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور ہی وجہ سے اس دنیا سے جائے گا، نشے کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ تو پرائمری کرونک اور خطرناک بیماریوں میں سے نشے کی بیماری کے بارے میں ایک سیدھا سا پرنسپل ہے، سادہ سا پرنسپل ہے، اور ہم کبھی بھی نہیں کہتے۔ ہمارے پاس لوگ جب پہلی دفعہ آتے ہیں تو ہم ان کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ علاج سے پہلے 5-6 دفعہ آئیں تاکہ آپ کو کچھ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن ہم جو لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور اگر یہ علاج شروع ہوتا ہے اور ختم نہیں ہوتا تو مجھے بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بتائیے، نشے کی بیماری کا اگر علاج شروع ہوتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، دوسری بیماریوں کی طرح، ہم کوئی اسپیشل فیور نہیں مانگ رہے، ہم کوئی اسپیشل فیور نہیں مانگ رہے، تمام بیماریوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر یہ فیور آپ سے مانگتے ہیں کہ اچھا ہمیں پھر کوشش کرنے دیں، یا آپ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر نشے کے مریض کا بھی علاج ایک جگہ سے یا پھر دوسری جگہ سے یا پھر تیسری جگہ سے یا پھر چوتھی جگہ سے ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، یا ایک ہی جگہ سے جو بہترین جگہ ہے اگر ہوتا رہتا ہے، تو مجھے بتائیے اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ ریکوری۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو؟ تو میں چپ بیٹھو؟
गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।